بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک مسئلے کے اوپر ہمیشہ ایک مارکۃ الآراء بحث چلتی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر لوں۔ وہ یہ کہ ہر حلال جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان میں سے کون کون سی چیز ایسی ہے جو کھائی جا سکتی ہے، جو نہیں کھائی جا سکتی، اس حوالے سے فقہا نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، کچھ احادیث میں آئی ہیں، تو اس حوالے سے آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ جانیں کہ فقہا نے اور حدیث کی کتابوں میں 7 چیزوں کو جو ہر جانور کے اندر 7 ایسے اجزاء کہ جو نہیں کھانے چاہیے، جن کو منع لکھا ہے کھانے کو، حدیثوں میں اور فقہا نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو بعض اہل بدعت کا یہ شوق ہوتا ہے اور ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ثابت کریں اور مجدد دین و ملت ثابت کریں۔ اس کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ جلد 20 اس کے اندر ان کا ایک رسالہ ہے، وہ رسالہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کی ایک تحقیق ہے کہ حلال جانوروں کے اندر جو حرام اجزاء یا مکروہ تحریمی اجزاء یا منع کیے گئے اجزاء جن کو نہیں کھانا چاہیے، ان کی تعداد جیسے حدیث میں 7 آئی، 7 نہیں ہے 22 ہے۔ وہ 7 اور 22 کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک اعلیٰ حضرت کا ایک تجدیدی کارنامہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ حضرت کی تجدیدیت ہے، مجددیت ہے کہ انہوں نے 7 کو 22 تک لے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر دوں کہ کیا حقیقت اس کی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اور ان کی اعلیٰ حضرت کی تجدیدی کارنامہ ہے یا ان کا یہ کس حد تک کا کارنامہ ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ فتاوی رضویہ جلد 20 میرے پاس ہے، اس کے اندر احمد رضا خان سے صفحہ نمبر 234 پر مسئلہ پوچھا گیا۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ بدن حیوان معقول اللحم میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ تو احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ 7 چیزیں تو حدیث میں شمار کی گئی: مرارہ یعنی پتا، مثانہ یعنی پھونکنا، اور حیا یعنی فرج، ذکر، انثیین، غدہ، دم یعنی خون مسفوح۔ احمد رضا نے ان 7 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جن کو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ حلال جانوروں کے اندر یہ 7 چیزیں نہیں کھانی چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ حلال کیا گیا ہو۔ پھر احمد رضا خان نے اس کے اوپر اس 7 کو 15 اور چیزوں کا اضافہ کس طرح کیا، آئیے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ احمد رضا کا یہ رسالہ صفحہ 234 سے شروع ہو کر یہ گفتگو ان کی آ کر ختم ہوتی ہے تقریباً صفحہ 241 پر، اور ان جگہوں پر احمد رضا نے ان کو 7 سے 22 کیسے کیا، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ احمد رضا خان نے اس کو 7 کو 22 ایسے کیا کہ لکھا کہ حدیث میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے وہ یہ ہے: مرارہ، مثانہ، نمبر 3 فرج، نمبر 4 ذکر، نمبر 5 انثیین، نمبر 6 غدود، اور نمبر 7 دم مسفوح۔ احمد رضا نے یہ 7 چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ 7 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو فقہا نے بھی منع کیا ہے، اور فقہا کی منع کردہ چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہوئے ان میں انہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا جن کو فقہا نے منع کیا ہے۔ یہ میں نے عنوان لگا دیا اوپر، فقہا کی منع کی ہوئی چیز: نمبر 8 حرام مغز، نمبر 9 پٹھے، نمبر 10 خون جگر، نمبر 11 خون تلی، خون تحال جس کو کہتے ہیں، اور نمبر 12 خون گوشت۔ یہ بقول احمد رضا کے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو فقہا نے حرام لکھا ہے، یعنی حدیث اور فقہا کی حرام یا مکروہ بیان کی گئی چیزوں کی تعداد کل جا کے بنتی ہے 12۔ یہ 12 وہ چیزیں۔ اب اس 12 پر 10 چیزوں کا اضافہ احمد رضا خان نے کس طرح کیا، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں نے یہ نمبر لگا دیے: نمبر 13 دل کا خون، نمبر 14 پتے کی زردی، نمبر 15 ناک کی رطوبت، نمبر 16 وہ نطفہ کے خون ہو گیا، نمبر 17 دبر، نمبر 18 اوجڑی، نمبر 19 آنتیں، نمبر 20 گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفہ بنتا ہے یعنی مضغہ، اور اسی طریقے سے یہ تھا 20 اور 21 تام الخلقت، یعنی وہ بچہ جو مردار جانور کے اندر، حلال جانور میں بچہ جو مردار پایا گیا یا اس کو حلال نہیں کر سکے وہ، اور نمبر 22 نطفہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، کیا ان چیزوں کی احمد رضا کو ضرورت تھی، ان اضافہ جات کی، یہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ میں آپ کے سامنے پہلے نمبر بتا دوں کہ 7 پر 22 کا اضافہ کرنے کی ضرورت احمد رضا کو تھی، یا 7 پر 15 کا اضافہ کرنے کی احمد رضا کو اجازت تھی یا نہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ بتاتا ہوں۔
یہ جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں احمد رضا نے فقہا کی حرام کی ہوئی مزید 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ 7ویں نمبر پہ جس چیز کو حدیث میں کہا گیا دم مسفوح، بہنے والا خون، یاد رکھیں کہ اس پر بہنے والے خون کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جو خون بہ رہا ہو وہ خون حرام ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو دم مسفوح کے ضمن میں یہ آ جاتا ہے، یہ خون، گوشت کا خون جو رگوں سے نکلنے کے بعد گوشت میں بہنے والا خون رک گیا، وہ آ جاتا ہے۔ یہ بہنے والے خون میں تلی کا خون آ جاتا ہے، اور بہنے والے خون میں جگر کا خون آ جاتا ہے۔ یہ 3 خون جن کو احمد رضا خان نے فقہا کی طرف سے اضافہ قرار دیا، میں نے ان کا بیان کیا۔ اگر دیکھا جائے تو فقہا نے ان 3 چیزوں کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ دم مسفوح کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دم مسفوح کیا کیا ہوتا ہے، رگوں کا خون ہوتا ہے، جگر کا خون ہوتا ہے، تلی کا خون ہوتا ہے، اور گوشت کے اندر رگوں کا بہنے والا خون جو رکا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، وہ گوشت کا خون نہ ہو، رگوں کا ہو۔ فقہا نے اس کی تفسیر میں ان 3 چیزوں کو ذکر کیا، لہٰذا یہ فقہا کے سر پر اس کو تھوک کر ان کو 3 کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا پٹھے کو لکھنے کے بعد انہوں نے حوالہ دیا جامع الرموز کا، کہ یہ جو جانور کے پٹھے ہوتے ہیں وہ پٹھے بھی حرام ہیں، اور اس کو جامع الرموز کے حوالے سے پیش کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جامع الرموز پر احمد رضا خان نے خود لکھا ہے، جامع الرموز کو ایک غیر معتبر کتاب لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ فقہا کے اوپر اس کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب رہ گئی 8 نمبر کی بات۔ 8ویں نمبر کے اوپر واقعی فقہا کے اندر 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرام مغز مکروہ کے لسٹ میں آتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ کی لسٹ میں نہیں آتا۔ احمد رضا خان نے اس کو فقہا کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز قرار دیا ہے، اور اس نے حوالہ پیش کیا ہے، شامی کے اوپر حاشیہ لکھا ہے در مختار پہ، علامہ طحطاوی نے، اس طحطاوی کے حوالے سے احمد رضا نے حوالہ پیش کیا ہے، اور اس کو لکھا ہے وزیدہ نخاع الصلب، کہ صلب کے اندر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس گودے کو جو ہے حرام مغز میں شمار کیا گیا ہے۔ اس پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو بہرحال فقہا کی 2 رائے اس پر موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے فقہا کی، جیسا کہ کفایت المفتی کے اندر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام مغز کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ مفت میں بدنام ہو گیا، یہ جبکہ حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے فتاوی مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حرام مغز، یہ بھی حرام مکروہ تحریمی میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کے اندر تو فقہا کی 2 رائے، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ 2 رائے کیوں پیدا ہوئی؟ 2 رائے اس لیے پیدا ہوئی کہ طحطاوی نے جو اس کو ذکر کیا ہے وہ زیدہ کے لفظ ذکر کیا ہے، جو قول مجہول ہے، یعنی مجہول کے سیغے سے بیان کیا ہے، اور اس بات پر بھی علماء کرام کی رائے ہے کہ قول مجہول سے جو رائے پیش ہوتی ہے وہ کس درجے کی ہوتی ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے۔ تو قول مجہول کی وجہ سے پیش کرنے کی وجہ سے اس کو بعض نے ان 7 میں 8 کے طور پر شامل کیا ہے، اور بعض نے 7 میں 8 کے طور پر شامل نہیں کیا۔ یہ تو ہو گئی وہ بات جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ احمد رضا نے فقہا کی گلے جو چیزیں ڈالی ہیں ان میں سے 3 کو خواہ مخواہ اضافہ کیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فقہا کے گلے اس نے ان چیزوں کو کیوں ڈالا؟ اپنے لیے رستہ کھولنے کے لیے۔ اس کو پتا تھا کہ اگر حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، میں فقہا کے 5 چیزوں کا ذکر کروں گا تو اپنے لیے 10 کا رستہ نکالوں گا۔ آگے حضرت نے اپنے لیے 10 کا رستہ نکالا۔ دیکھیں نمبر 13 پہ لکھا دل کا خون۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دل کا خون بہنے والا اگر ہے تو یہ دم مسفوح میں آ جاتا ہے، 13 نمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ پتا کی زردی یہ لکھا، تو پتا حدیث کے اندر جو پتا بیان کیا گیا ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے پتا ایک تھیلی ہوتی ہے، ایک تھیلی کے اندر کچھ زرد زہریلا مادہ موجود ہوتا ہے، بس یہی چیز ہوتی ہے، اس میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے زردی کے علاوہ۔ اس کو الگ سے پتے کی زردی کر کے اپنی مجددیت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 14 میں یہ کیا۔ اچھا، پھر لکھا ناک کی رطوبت 15 میں اس ناک کی رطوبت کو پیش کرنے کے لیے آپ کو پہلے نمبر پہ دکھاتا ہوں کہ آپ احمد رضا خان کا یہ فتویٰ نوٹ دیکھ لیں۔ احمد رضا خان کہتا ہے اپنے اس فتاوی میں، کہتا ہے صفحہ نمبر 240 پہ کہتا ہے کہ 7 چیزوں کا عدد تو حدیث میں موجود ہے، اور کہتے ہیں 5 چیزیں علماء نے بڑھائی اور 10 فقیر نے زیادہ کی۔ یہ 10 جو فقیر کی زیادہ کی ہوئی چیزیں، ان میں سے میں نے پہلی 2 کی صورت آپ کو بتا دی ہے، اور اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں احمد رضا کا 240 پر ایک اور سوال بھی ہے۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ جانور کی کون سی چیزیں جائز اور حلال اور کون سی چیزیں ناجائز اور حرام ہیں؟ الجواب، حلال جانور کے سب اجزاء حرام ہیں
مگر بعض کے حرام یا حلال. دیکھو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ فقہا نے کون کون سے حلال جانور کے کون سے اعضاء کو ناجائز لکھا ہے. اجزاء کو، اجزاء کا لفظ ہے، حلال جانور کا جز ہونا چاہیے. مجھے بتاؤ یہ ناک کی رطوبت، یعنی بھیڑ بکری کے اندر جسے احمد رضا نے لکھا ہے اس کی ناک رطوبت ہوتی ہے، یہ جانور کے اجزاء میں تو آتا نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا یہ دم مصفوح، دل کا خون اگر بہنے والا ہے دم مصفوح میں آ گیا، پتے کی زردی یہ مرارہ میں آ گیا، ناک کی رطوبت یہ اجزاء نہیں ہے. جانور کے اندر اگر نطفے کا خون ہے یہ بھی اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فقہا نے یہ جو حلال جانور میں 7 حرام چیزوں کو بیان کیا نا، اس میں گوبر اور پیشاب کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ گوبر اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے نطفہ بھی اجزاء میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی میں نے نکال دیا. اب یہ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں ہے یہ بھی اجزاء میں سے نہیں ہے، جس کو مضغہ کہا جا رہا ہے. 20 نمبر. 21 نمبر یہ بھی اجزاء میں سے نہیں ہے. نطفہ یہ بھی اجزاء میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو اجزاء میں سے ہے نہیں. خواہ مخواہ احمد رضا اپنی مجددیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے ان چیزوں کو اجزاء میں سے شامل کر دیا. اب رہ گئی احمد رضا کی حرام کی ہوئی چیزیں 3. یہ اپنی مجددیت دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ فقہا نے 13 صدیوں میں 5 چیزیں کی، احمد رضا نے جناب تھوڑے سے وقت میں 10 کر دی. میں نے ان 10 کی حالت آپ کو بتا دی. ان میں 3 چیزیں دبر، اوجھڑی اور آنتیں، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو احمد رضا خان نے اس کو شمار کیا ہے ان حرام اجزاء میں اپنے اضافے کے طور پر. اور ان 3 چیزوں پر احمد رضا کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے دلیل نہیں ہے. احمد رضا خان کہتا ہے نمبر 17 دبر یعنی پخانے کا مقام، نمبر 18 کرش یعنی اوجڑی، نمبر 19 امعاء یعنی آنتیں بھی اس حکم کراہت میں داخل ہیں. یہ بھی کا لفظ آپ نوٹ کر لیں. بے شک دبر فرج ذکر اور کرش رماؤ مسانہ سے اگر خباثت میں زائد نہیں تو کسی طرح کم بھی نہیں. یعنی احمد رضا خان ان 3 چیزوں کو مسانے پر، فرج اور ذکر، ان 3 چیزوں پہ قیاس کر رہا ہے. جبکہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ خود احمد رضا خان کا بھی یہ جو ہے قول ہے اور بریلیوں کا بھی یہ قول ہے کہ فتویٰ امام صاحب کے قول پہ ہوگا. مقلد آدمی تو امام کے قول پہ فتویٰ دیتا ہے. ایک زائد چیز جب وہ ثابت کرتا ہے اس کے لیے اس کو مجتہد ہونا ضروری ہے. جبکہ اس بات پر مجھے بھی اتفاق ہے اور خود بریلی بھی اس بات پر متفق ہے کہ احمد رضا بہرحال مجتہد نہیں تھا. اس لیے مجتہد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اجتہاد سے ان 3 چیزوں کے ناجائز ان پر قیاس کرتے ہوئے کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیوں کہ حدیث میں مرارہ دیکھیں نا، اگر قیاس کی ضرورت ہوتی تو مرارے کے اندر زردی ہوتی ہے، مسانے میں پیشاب ہوتا ہے، ان دونوں میں غلاظت ہوتی ہے، ان میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے. جب یہ ہے تو حدیث میں ان چیزوں کو بیان کر کے ان کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ یا فقہا نے جب ان چیزوں کو بیان کیا تفصیل میں تو یہ چیزیں کیوں چھوڑ دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کی تحقیق احمد رضا کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور اس کا اجتہاد احمد رضا کو پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو میں نے جیسے بتایا کہ یہ تو اس پر احمد رضا خان نے ایک دلیل بھی پیش نہیں کی کہ یہ 3 چیزیں کیوں حرام ہیں. ان 3 چیزوں کی حرمت کی جو وجہ بتائی ہے احمد رضا نے وہ یہ کہ پخانہ گزرنے کی جگہ ہے. یہ دوپہر پخانہ گزرنے کی جگہ ہے، اوجھڑی پخانہ رکنے کی جگہ ہے، اور آنتیں جو ہے یہ بھی پخانہ گزرنے کی جگہ ہے. گویا نجاست کے گزرنے کی یہ جگہ ہیں، لہٰذا یہ ناپاک ہیں. دیکھو اگر یہی وجہ ہے، احمد رضا کا یہ قیاس یہاں چلتا ہے، تو نجاست گزرنے کی جگہ اور بھی بہت ساری ہیں. نجاست بہنے والا خون وہ انسان کی گوشت کی رگوں میں سے بھی گزرتا ہے، تو گوشت کی رگیں ناپاک ہو جانی چاہیے، حرام ہو جانی چاہیے، ان کو نہیں کھانا چاہیے، اس میں موجود ہوتی ہیں. اگر ان 3 چیزوں میں سے نجاست گزرتی ہے تو میں نے بتایا کہ خون بھی ایک نجاست ہے. جبکہ فقہا کا یہ بھی اصول ہے کہ ہر نجاست اپنے محل میں پاک ہوتی ہے. اگر یہ نجاست اپنے محل میں جب تک ہوتی ہے یہ پاک ہوتی ہے، جب نجاست محل سے باہر آتی ہے تو ناپاک شمار ہوتی ہے، جب تک وہ نجاست اپنے محل میں ہوتی ہے. لیکن احمد رضا خان نے پھر بھی یہ قیاس مال فارغ کر کے ان 3 چیزوں کو حرام قرار دیا. اور یہ 3 چیزیں حرام قرار دے کر احمد رضا خان نے بریلیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. وہ یہ کہ خون جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ ساری چیزیں جناب حرام ہو جائیں گی. اچھا ایک اور بات، جہاں جہاں سے اس نے کہا نجاست ان 3 چیزوں سے گزرتی ہے، اس میں رکتی ہے، یہاں سے گزرتی ہے.
اس میں رکتی ہے، ان دو جگہوں سے گزرتی ہے، تو لہٰذا نجاست کے گزرنے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ میرا ایک سوال ہے، فقہا نے، آپ نے جو فقہا کی حرام چیزیں لکھی ہیں اس میں لکھا خون جگر، خون تلی، خون گوشت، اور آپ نے لکھا دل کا خون۔ پتہ چلا دل کے اندر بھی بہنے والا خون رکتا ہے یا ہوتا ہے، جگر میں بھی بہنے والا خون، آپ نے اس کو حرام لکھا ہے تو یہ حرام جگر میں ہوگا نا۔ تلی میں بھی یہ خون رکتا ہے یا گزرتا ہے، یا یہ گزرگاہ ہے 1 2 3 اور 4، 3 فقہا کے ذمہ جو لگائے تھے وہ، ایک احمد رضا کا۔ ان 3 چیزوں سے یا تو خون گزرتا ہے یا رکتا ہے، اور احمد رضا کے اصول کے مطابق جس چیز سے نجاست رکے جہاں یا گزرے، جیسے میں نے بتایا یہاں سے گزرتی ہے، یہاں سے گزرتی ہے یا رکتی ہے، تو اگر یہ 3 چیزیں ناپاک حرام شمار ہوگی تو یہ جگر کیسے حلال ہوتا ہے، تلی کیسے حلال ہوتا ہے، جانور کا گوشت کیسے حلال ہوتا ہے، جانور کا دل کیسے حلال ہے؟ یعنی احمد رضا کی اس قیاس مال فارق کی روشنی میں، یہ خود احمد رضا کے اصول کی روشنی میں بریلویوں کے لیے عید الاضحیٰ میں نہ تو جگر حلال ہے، یہ جانور ذبح کریں گے اس کا نہ جگر حلال ہے، بلکہ کسی بھی ایام میں نہ تلی حلال ہے، نہ گوشت حلال ہے، اور نہ دل حلال ہے۔ جو چیزیں جانور میں شوق سے کھائی جاتی ہیں، کلیجی میں بھی خون رکتا ہے یا گزرتا ہے، وہ بھی حرام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں احمد رضا کے اصول کے مطابق، چونکہ یہاں ان کی حرمت کی وجہ بیان کر دی، لہٰذا یہ بھی حرام ہو گیا۔ یہ ہے احمد رضا کی وہ تجدیدیت جس میں انہوں نے 7 سے چیز کو 22 تک لے کر گئے، اور 22 تک لے جانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب آ گیا مسئلہ یہ اوجھڑی اور آنتوں کا۔ تو آئیے میں آپ کو اوجھڑی اور آنتوں کے حوالے سے، میرے پاس بریلیوں کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں جن میں اوجھڑی اور آنتوں کے حکم موجود ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے صرف چند چیزیں پیش کروں گا۔ یہ دیکھیں میرے پاس شرح صحیح مسلم کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 566۔ اس میں مفتی غلام رسول سعیدی، مولوی غلام رسول سعیدی یہ لکھتا ہے، جو مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، وہ لکھتا ہے میں نے مذاہب اربعہ کی کتب میں بالخصوص اوجڑی کا جزیہ تلاش کیا، لیکن مجھ کو یہ جزیہ نہیں مل سکا، اس لیے میں نے یہ بیان کیا کہ بظاہر احادیث اور عبارات فقہا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بلا کراہت حلال ہے۔ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں حدیث اور فقہ کی عبارات کی روشنی میں اوجڑی بلا کراہت حلال ہے، لیکن چونکہ بریلوی تھا نا، اپنی بریلویت سے بھی مجبور تھا، تو اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگا دیا، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیاس کس کا کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا اگر آپ کے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اوجڑی، اس لیے کہ اس میں نجاست رکتی ہے، تو پھر آپ کے قیاس سے یہ بھی حرام ہے جگر، آپ کے قیاس سے تلی بھی حرام ہے، آپ کے قیاس سے گوشت بھی حرام ہے، اور آپ کے قیاس سے دل بھی حرام ہے۔ تو یہ ہو گئے بے ضمیر لوگ، حلال جانور کے دل کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ تو آپ تو ویسے بے ضمیر تھے، یہ دل بھی آپ نہیں کھا پائیں گے تو مزید بے ضمیر ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا۔ یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے نعمت الباری، اسی غلام رسول سعیدی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 706۔ اس میں غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا کہ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنتڑیاں کھائیں۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس حدیث میں پیٹ سے مراد انتڑیاں ہیں۔ یعنی وہ حدیث کیا ہے؟ ہمیں ابن خزیمہ نے محمد ابن المنکدر سے روایت کی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس گیا جن کا انہوں نے نام لیا تھا اور میں بھول گیا، وہ حضرت ام سلمہ تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے پاس بکری کا پیٹ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس پیٹ سے میرے لیے فلاں فلاں چیز پکا دو۔ وہ کہتی ہیں ہم نے آپ کے لیے وہ چیزیں پکا دی، آپ نے ان کو کھایا اور وضو نہیں کیا۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس حدیث میں پیٹ سے مراد آنتڑیاں ہیں۔ احمد رضا اپنے اجتہاد سے جن آنتڑیوں کو حرام قرار دے رہا ہے وہ حدیث کی روشنی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمائی ہے۔ گویا احمد رضا آنتڑیوں کو حرام قرار نہیں دے رہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہوئی چیز کو، اور آپ کی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نفیس الطبع تھے سب کو پتہ ہے، اور آپ جو چیزیں جس طرح آپ تناول فرمایا کرتے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آپ کی نفیس طبع ہونے کے باوجود اگر اس میں کہیں کراہت تنزیہی بھی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول نہ فرماتے، لیکن آپ نے انتڑیوں کو تناول فرمایا۔ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے، آگے لکھا ان احادیث میں بکری کے میدہ
अंतड़ियां खाने का सबूत है और यही ओजड़ी खाने का सबूत है। गोया गुलाम रसूल सईदी के बकौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंतड़ियां खाना ये ओजड़ी खाने का भी सबूत है। क्यों कि ओजड़ी जो है ये क्या है, मैदा है भाई, मैदा है ना, इसी में से चीज गुजरती है। तो लिखा कि वो ऊपर रिवायत में क्या आया था कि आपने पेट में से पेट खाया था। नबी पाक से आयशा, हजरत आयशा मैदा का टुकड़ा लेकर उसको दांतों से खाने लगी, एक रिवायत ये बयान की। दूसरी रिवायत उम्मे सलमा की बयान की कि वो पेट का लटका हुआ टुकड़ा। तो पेट क्या होता है, वो तो ओजड़ी होती है ना, जिसमें पेट में तो ओजड़ी होती है। तो गोया रिवायत से ये दोनों चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानी साबित हो गई, जिसको अहमद रजा का कियास, अहमद रजा का इज्तिहाद और बिला वजह की आला हजरती बखेरने की कोशिश ने जो है नऊजुबिल्लाह हराम बना दिया। ये हो गए वो दो हवाले जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किए हैं। आप इसको पूरा तफसील से पढ़ेंगे, आपको और मिल जाएगा। ये किताब है अहमद रजा खान के खलीफा, नईमुद्दीन मुरादाबादी के खलीफा मुफ्ती अहमद यार खान, उनके बेटे साहबजादा इक़्तिदार अहमद गुजराती की किताब है, नक्शा नाल पाक। इसमें लिखा है क्योंकि ओजड़ी गंदगी का सफ़ा 46 पे, क्योंकि ओजड़ी गंदगी का मादन नहीं, सिर्फ बर्तन ज़र्फ व मखजन है, और आंतें तो मखजन भी नहीं, सिर्फ गुजरगाह हैं, और नफासत के खिलाफ गनौनी बहुत सी नफासत तबा। यानी ये भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये आंतें तो मखजन भी नहीं, सिर्फ गुजरगाह हैं। लिहाजा वो इस किताब के अंदर ये बात लिख रहे हैं कि इनको खाना वो जनाब उसको जायज़ करार दे रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने हवालाजात पेश किए, जिन हवालाजात की रोशनी में आपको ये बात बता दी मैंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओजड़ी और आंतें खाना जायज़ है। अब जब ओजड़ी जो कि जो है निजासत का मरकज है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना साबित हुआ, आंतें जो गुजरगाह है वो खाना साबित हुआ, तो अहमद रजा का इज्तिहाद, इस पर अहमद रजा का इज्तिहाद खुद ब खुद रफा हो जाता है। क्यों कि जो इल्लतें इन दो में बयान की गई थी अहमद रजा ने कि ये निजासत का मरकज, ये निजासत की गुजरगाह है, तो उससे कम दर्जे की ये निजासत की गुजरगाह। लिहाजा जब अहमद रजा के ये दो क़ियास रद्द हो गए तो तीसरे क़ियास का खुद ब खुद बेड़ा गर्क हो गया। ये मैंने आज आप के सामने बयान किया कि खुलासा ये है कि अहमद रजा खान ने जो फुक़हा ने हदीसों की रोशनी में हर हलाल जानवर में 7 या 8 चीज़ों को जनाब वो लिखा था कि ये इनका खाना मकरूह है, मकरूह तहरीमी है या हराम है। उनमें से हुर्मत क़त्ई सिर्फ दम मसफू को हासिल है और बाकियों को हुर्मत जो है वो मकरूह तहरीमी के दर्जे पर बाकी चीज़ें हैं, और उनमें जो है ये हराम मंस के बारे में फुक़हा में इख्तिलाफ रहा है। तो मैंने ये चीज़ें आप हज़रात के सामने बयान कर दी कि इन चीज़ों का खाना हलाल जानवर में जायज़ नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें अहमद रजा खान ने फुक़हा के ज़िम्मे डालकर अपने लिए 10 का रास्ता खोला, मैंने उन हज़रात की उन चीज़ों की भी हकीकत आपके सामने बता दी कि वो सिर्फ अहमद रजा का अपनी तरफ से एक तजदीदियत बखेरने के अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर